خالص کرنے والے ہوتے ہوئے لہو الدین، اس کے لیے اپنے دین کو، چاہے کافروں کو تمہارا یہ فعل کتنا بھی برا لگے۔ ہر طرح کے رزق کے لیے اللہ کو پکارو۔ یہ مخلصین جو لفظ ہے نا، خالص تو ہم جانتے ہی ہیں نا، خالص سے بنا ہے لفظ، پیور کرنا۔ مخ جو لفظ ہے، مخ، یہ بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ آپ کو حدیث سنائی تھی کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، عبادت کا ایسنس ہے۔ تو مخ کہتے ہیں ہڈیوں کے درمیان کے گودے کو۔ خالص کر لو اپنے آپ کو، تم ایسنس حاصل کر لو دین کا اپنے آپ کو خالص کر کے۔ یہی دراصل مخ ہے عبادت کا۔ عبادت کا ایسنس یہ ہے کہ بس اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور تم یہ کرو چاہے کافروں کو کتنا بھی ناگوار گزرے، ماحول تم کو کافر نہ بنائے، تم ماحول کو مسلمان کرنے کی کوشش کرو۔ جب کافر نہیں ہار مانتے، تم ہار مان کر کیوں بیٹھتے ہو؟ بتاؤ۔ جب وہ کمپرومائز کرنے پر آمادہ نہیں اپنے کفر پر، تم دین پر کمپرومائز کیوں کرتے ہو؟ جب وہ جہنم پر صبر کیے بیٹھے ہیں، تم جنت پر صبر کیوں نہیں کرو گے؟ تو کرو، اور ہر چیز کے لیے تم اللہ کو پکارو۔ کتنا بھی کافروں کو ناگوار گزرے، تم اپنا عمل مت چھوڑو۔ تم رسولوں اور نبیوں کے واقعات، حالات سے سبق حاصل کرو۔ جو بھی رسول ہوا کرتے تھے، نبی ہوا کرتے تھے، وہ کبھی معاشرے کے ریجیکٹس نہیں تھے، رد شدہ نہیں تھے، کوئی نعوذ باللہ کوئی گرے پڑے لوگ نہیں تھے معاشرے کے، وہ بڑے معاشرے میں اعلیٰ سمجھے جاتے تھے۔ تو معاشرے نے رد نہیں کیا ان کو، انہوں نے سوسائٹی کی ویلیوز کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے پہلے جو معاشرے کے اندر جو عام اقدار پائی جاتی تھیں، ان کو انہوں نے رد کیا کہ یہ غلط ہیں، تو پھر لوگوں نے ریئیکٹ کیا۔ تو لہٰذا تم بھی یہی کام کرو جو رسولوں نے کیا، اپنے دین کو خالص کرو اللہ کے لیے۔ کافر تو اڑنگے لگائیں گے، وہ تو اللہ نے بتا ہی دیا، اس پہ نہ ڈسکشن کی ضرورت ہے، نہ حیرت کی ضرورت ہے، یہ تو ہوگا ہی۔ تم دین خالص کر لو، پھر اللہ تمہاری مدد پر انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا، کچھ مشکل نہیں۔ فخر کرو کس کے غلام ہو، اللہ کی غلامی تم نے اختیار کی ہے، اللہ اپنے غلاموں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیا شان ہے اس کی؟ فرمایا رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے۔ رفیع الدرجات کے دو معنی کیے گئے ہیں کہ اللہ خود بلند درجوں والا ہے، اور دوسرے رفیع الدرجات کے معنی کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ درجوں کا بلند کرنے والا ہے۔ وہ اعمال کے حساب سے، تقوی کے حساب سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے درجات بلند فرماتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو جنت کے درجے عطا فرماتا ہے، عمل اور اخلاص کی بدولت۔ جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا درجہ بلند ہوگا، عمل اتنا بھاری ہوگا۔ ذو العرش، عرش والا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے سورہ زمر میں لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی۔ کتنا عطا کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو تخت والا ہے، عرش کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، مالک الملک ہے، بادشاہ ہے، ساری کائنات اس کی ہے۔ اور کائنات بھی کیا، ایک کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، جتنی بھی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ہم انسان اس وقت ایک کائنات کے وجود کا احساس رکھتے ہیں۔ کیا شعور ہے ہمیں کہ ایک کائنات ہے، جتنی بھی ہم نے ڈسکور کی ہے، ذرے برابر بھی۔ اب تو وہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس نہیں ہے بلکہ ملٹی ورس ہے، سنا ہے آپ نے؟ وہ کہہ رہے ہیں ایک کائنات نہیں ہے، اسٹرنگ ملٹی ورس ہیں، یعنی کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک غبارے سے دوسرا غبارہ جوڑتے ہیں، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، ایک اسٹرنگ بناتے ہیں نا، جوڑ جوڑ کے چیزوں کو۔ تو کہنے کہ ایک کائنات ہے، اس کے ساتھ جڑی بھی دوسری ہے، دوسری کے ساتھ تیسری ہے۔ واللہ عالم، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے۔ انسان کا علم تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ابھی۔ اتنا بلند، اتنا بالا، اتنا اعلیٰ ہے ہمارا رب، اکبر، اعلیٰ، عرفہ۔
تو تم اس کی خدمت کرو، اس کے غلام بنو، اور کسی کمتر کی غلامی قبول مت کرنا، اپنے آپ کو تم انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنا۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ روح یہاں پر وحی کے معنوں میں لفظ آ رہا ہے۔ روح جبریل علیہ السلام کے لیے بھی لفظ آیا ہے، وحی کے لیے بھی آیا ہے، اور ہمارے جسم کو جو چیز آباد رکھتی ہے وہ ہماری روح ہے۔ تو یہ روح کا لفظ ہم نے قرآن میں مختلف معنوں میں پڑھا ہے۔ جیسے روح جسم کو زندہ رکھتی ہے، اسی طرح وحی انسان کی عقل کو زندگی دیتی ہے، انسان کی عقل کو صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ وحی عطا کرتی ہے۔ تو یہاں الروح سے مراد ہے وحی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کو پسند فرما لیتا تھا اس کو نبی رسول بناتا تھا، اور پھر وہ لوگوں کو انذار کیا کرتے تھے۔ یہ ہے رسالت کا مقصد، انذار کرنا۔ کس دن کا انذار؟ یوم الطلاق، طلاق کے دن کا علم لوگوں کو دے دینا، اس کے بارے میں وارن کر دینا، قیامت کے دن کی اورینٹیشن کرا دینا، یہی رسولوں کے آنے کا مقصد ہوتا تھا۔ طلاق، اسی سے لفظ ملاقات ہم استعمال کرتے ہیں نا۔ ایک ہوتا ہے طلاق توئے سے، تو لام قاف، طلقہ، طلقہ کا مطلب ہوتا ہے چل پڑنا، جدا ہو جانا، تو طلاق توئے والی جدائی کے لیے آتا ہے، اور طلاق تا کے ساتھ ملاقات کے لیے آتا ہے، یعنی کہ طلاق اور طلاق بالکل اس کے دو مختلف معنی ہیں، اپوزٹ میننگز ہیں۔ قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم الطلاق، ملاقات کا دن، اللہ سے ملاقات ہوگی، جسم اور روح کی ملاقات ہوگی۔ آج تو اپنی روح کو ہم دیکھ نہیں سکتے نا، ہم دیکھیں گے اپنی روح کو قیامت کے دن۔ رسولوں فرشتوں سے ملاقات کا وہ دن ہوگا، جو رشتہ دار، جو دوست، جاننے والے ہم سے پہلے چلے گئے تھے ان سے ملاقات کریں گے، اپنے اعمال سے ملاقات ہوگی، اعمال کو دیکھیں گے، اعمال سے ملیں گے، کیا عمل کیے، اعمال نامہ ملے گا ہم کو، اس سے ہم ملاقات کریں گے، اور پھر آخر میں انجام، اپنے انجام سے ملاقات ہوگی۔ فرمایا یوم ہم بارزون، وہ دن جب کہ لوگ ظاہر ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ یہ دیکھیں، سوچنے کا مقام ہے۔ اپنے اندر آج ہم جھانکیں، اپنے باطن میں جھانکیں، اپنی روح کی کیفیت کو محسوس کریں، اپنے اعمال کے بارے میں ذرا سا غور کریں، اور سوچیں کہ جو اس وقت ہمارا حال ہے، اندرونی بیرونی، ظاہر اور باطن، جو ہمارے ایمان کا اس وقت حال ہے، جو ہمارے اعمال کا اس وقت حال ہے، کیا اس حال میں ہم اللہ سے ملنا چاہیں گے؟ کیا ہم مطمئن ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اللہ سے ملنے کو؟ سوچ کر یہ دل ڈوبتا ہے نا انسان کا، خوف کے مارے کہ نہیں، ہم تیار نہیں ابھی، اللہ بھی ہم کو موت نہ آئے۔ اللہ ہم تجھ سے مہلت مانگتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل کر لیں، ہم تجھ سے ملاقات کے قابل کر لیں، سجا لیں اپنے آپ کو نیک اعمال سے، ہم تزکیہ کر لیں، ہم پاک ہو جائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو ہم سے ملاقات کر، جب تک ہم کو مہلت دے دے۔ قیامت کے دن تو اللہ سے کچھ بھی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ دنیا میں تو بہت سے بہانوں کے ردے ہم چڑھا لیتے ہیں اپنے گناہوں کے اوپر، بہت سے گناہوں کو پہچان بھی نہیں پاتے، ایسے پردے ڈلے رہ جاتے ہیں ان کے اوپر۔ قیامت کے دن تو ہم بارزون، وہ بالکل نمایاں ہوں گے، ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے، کچھ نہیں چھپے گا اللہ کے اوپر۔ پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے بتاؤ؟ دنیا میں تم خود اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے، کوئی ہوگا جو قیامت کے دن کہے گا آج میری بادشاہی ہے، آج میری مرضی چلے گی، I'll do what I want, I'll think for myself؟ کوئی کہے گا کہ میں تو وہی کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے، میری مرضی، میں خود فیصلے کروں گی اپنے بارے میں،
تم کر سکتے ہو فیصلے اپنے بارے میں قیامت کے دن؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ سب جواب دیں گے للہ الواحد القہار، سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ آج بھی ہے، لیکن آج پتہ نہیں چلتا، آج اس پر غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ قیامت کے دن تو یہ غیب کا پردہ اٹھ جائے گا، ہم بارزون، سب کھل جائے گا سامنے، سب نظر آ جائے گا۔ فرمایا جائے گا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جرم زیادہ سزا کم، یا محنت زیادہ اجر کم، ایسے نہیں ہوگا۔ ہر چیز بالکل مناسب دے دی جائے گی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، یعنی کہ جلدی اللہ حساب چکا دے گا۔ لگے گا کہ ابھی دنیا میں تھے، ابھی تو عمل کر رہے تھے، ابھی جھٹ پٹ ہم کو اس کا صلہ مل گیا، ایسے لگے گا۔ یا یہ کہ اللہ حساب میں بہت تیز ہے، جیسے کہ اب مثال نہیں، سمجھانے کو بات کی جا رہی ہے۔ کسی مضمون میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں اس مضمون میں بڑا تیز ہے، اس کا میتھس بہت تیز ہے، اس کا حساب بہت تیز ہے، یعنی بڑا ایکسپرٹ ہے، بڑا تیز ہے، غلطی نہیں کرتا۔ تو اللہ بھی بہت تیز ہے حساب رکھنے میں، اللہ غلطی نہیں کرتا، سب کیلکولیٹ کر لیا جائے گا۔ تم پریشان مت ہونا یہ سوچ سوچ کر کہ اچھا کیسے کیلکولیٹ ہوں گے میرے اعمال، اللہ تیز ہے حساب کا، ذرے ذرے کا حساب چکا دیا جائے گا۔ تو حساب لینے کی ذمہ داری اللہ پر ہے، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو جو کہ عمل کرنے کی ہے۔ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار کر دیجئے ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی شفیق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ ظالم کون؟ ظالم خود پر ظلم کرنے والے اور اپنے دوستوں پر ظلم کرنے والے۔ دنیا میں تو بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کو بڑا خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں، بلکہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ واقعی اگر اتنے سارے لوگ، اتنے سارے دوست، اتنے سارے رشتہ دار جاننے والے گناہوں میں ساتھ نہ دیں تو لوگ کھلم کھلا گناہ کر نہیں سکتے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب غائب ہو جائیں گے۔ ایسے دوست، گناہوں پر آمادہ کرنے والے، گناہوں پر انکریج کرنے والے، سب غائب۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہ کوئی گرم جوش دوست نظر آئے گا، نہ کوئی سفارش کرنے آگے بڑھے گا کہ اللہ میرے کہنے سے اس نے گناہ کیے تھے، پلیز اس کو بخش دے، کوئی نہیں کہنے والا۔ یوم الآزفہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ حمزہ زا فا مادہ ہے، ازیفہ۔ ازیفہ کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے آنے والا۔ حناجر، حنجرہ گلے کو کہا جاتا ہے، گلے کے پاس جو نرخرا جہاں سے سانس آتا جاتا ہے، حنجرہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ دل، ہم کہتے ہیں نا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اتنی شدید خوف کی کیفیت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ دل ان کے اچھل کے گلے میں آ جائیں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ کاظمین، گھوٹ رہے ہوں گے اپنا غم، بولنے کی مجال تو ہوگی نہیں۔ ہم یہ پڑھ آئے ہیں پہلے پچھلی صورتوں میں، اللہ ہمسا، کھسر پسر کھسر پسر ہو رہی ہوگی، ڈر کے مارے ان کے تو گلے بند ہو جائیں گے، آواز نہیں نکلے گی خوف کی وجہ سے۔ اپنے اعمال کا ایسا ان کو ڈر، ایسا ان کو خوف لاحق ہو جائے گا اس دن۔ اللہ تو ہر چیز کا حساب لے لے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور،
اللہ تو نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ آپ سوچیں کتنے مائکروسکوپک لیول پر حساب ہوگا۔ بڑی بڑی خیانت وہ تو بڑی چیز ہے، خائنۃ الاعین، جو آنکھوں نے خیانت کی، ایسی چیز دیکھ لی جو دیکھنے کا حق نہیں تھا، چوری کر لی نگاہوں نے، ایسی چیز اچک لی، ایک لفظ ایسا اچک لیا جو ان کے دیکھنے کا نہیں تھا، ایسی چیز کی طرف نظر اٹھا کے آنکھ بھر کے دیکھ لیا جس سے کہ اللہ نے منع کیا تھا۔ نگاہیں تو امانت ہیں، اللہ نے دی ہیں، آنکھیں امانت ہیں، اللہ نے اس کا استعمال بتا دیا کہ فلاں فلاں چیز میں اپنی آنکھوں کو استعمال کرنا۔ اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی شروع کر دی، کتنی خیانت کی۔ تو اللہ تو نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو سینے چھپاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ بہت ہی سوچنے والا مقام ہے واقعی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی آنکھوں کی بھی زبان ہوگی قیامت کے دن، اور آنکھیں سب بتا دیں گی کہ اس نے کیا کیا غلط دیکھا تھا، سارا پرنٹ آؤٹ نکل آئے گا۔ جیسے دنیا میں بھی جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے، کون کس سائٹ پر گیا وہاں اس کا نام رہ جاتا ہے نا، آپ خود جا کر دیکھ لیں کس کس نے اس سائٹ کو وزٹ کیا، کیا دیکھا، دنیا والے پتہ لگا لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو نظر غلط اٹھی تھی اللہ اس کا حساب لے لے۔ تو بہت ہی دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو ہمارا آسان حساب لینا۔ اور نظروں کی حفاظت انسان جتنی کرے اتنا اس کے لیے اچھا۔ جتنا ہم اپنی نظروں کو بچائیں گے اتنی ایمان کی حلاوت دل میں محسوس کریں گے۔ جتنی نظر کو ہم پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچائیں، بے حیائی کے مظاہروں سے اپنی نظر کو بچا لیں۔ کانوں کے معاملے میں تو ہم بے بس ہیں، ہم اپنے کانوں کو بند نہیں کر سکتے، لیکن نگاہیں ہم نیچی کر سکتے ہیں۔ چاروں طرف موسیقی بج رہی ہو تو آپ کان نہیں بند کر سکتے، کیا کریں؟ تو کانوں کا ذکر اس لیے کیا بھی نہیں، نہ چاہتے ہوئے بہت سی آوازیں گندی بری کانوں پر پڑ جاتی ہیں۔ کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی گندی باتیں کر رہا ہے، وہ کان پر پڑ گئی نا انسان کے، کیا کرے؟ لیکن آنکھوں کا معاملہ یہ انسان کے بس میں ہے۔ کوئی گندی چیز سامنے ہے، انسان نظر جھکا لے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ علی، پہلی نظر تمہاری اگر پڑ گئی کسی غیر محرم عورت پر تو وہ معاف ہے، لیکن دوسری نظر مت ڈالنا۔ اور یہ بھی مضمون آتا ہے احادیث میں کہ جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، یعنی غیر محرم کے حسن سے لطف اندوز نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے گا۔ لیکن اتنا افسوس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اسی کو مذاق بنا لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اللہ کے رسول نے ایک نظر کی اجازت دی ہے تو ایک نظر ڈال کے ہٹاتے ہی نہیں، دیکھے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ جانتا ہے کیا دل چھپاتے ہیں، تمسخر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، خوف نہیں ہے تمہارے دل کے اندر، ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے آگے کھڑا ہو کے کون ایسے لطیفے سنائے گا وہاں پر، کون جوکس کریک کرے گا اللہ کے سامنے؟ سب کی سٹی گم ہوگی۔ اذ القلوب لدى الحناجر الكاظمین، دل اچھل کے گلوں کے اندر آئے ہوئے ہوں گے، سب کی بولتی بند ہوگی۔ تو اللہ سب جانتا ہے، بس اللہ ہمیں نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی اگر ہم نظر کی حفاظت کر لیں اور زبان کی، ہمارے اعمال کتنے اچھے ہو جائیں، ہم کتنے بہتر ہو جائیں۔ ایک انسان جھوٹ چھوڑ دے اور ایک انسان غصہ چھوڑ دے، واقعی، اور خیانت کا خیال رکھے، بس امانت پر آ جائے، امین بن جائے تو بڑی چیز ہے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور اللہ وہ تو حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں، بے شک اللہ ہی سب کچھ سنتا ہے، اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ البصیر تو اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یاد ہے آپ کو ہم نے پڑھا تھا کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی،
لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی، اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ دیکھ لیتا ہے کون سی نظر کس نیت سے اٹھی. نظر انسان کی اٹھے، کوئی دل کے اندر کوئی اٹریکشن محسوس ہو، فوراً نظر جھکا لے انسان، نہ دیکھے نظر بھر کے. کسی میگزین کو، کسی ٹیلی ویژن میں، کسی سامنے موجود شخص کو نہ دیکھے انسان. بہتر ہے نظر نیچے رکھے اپنی حد الامکان. ضرورت کی حد تک دیکھنے کی اجازت ہے. ضرورت سے زیادہ دیکھ رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. کس نے ضرورت کی حد تک دیکھا، کس نیت سے دیکھا، اللہ کو پتہ ہے. کس نے ضرورت سے زیادہ دیکھا، کس نیت سے دیکھا، یہ بھی اللہ جانتا ہے. اب بتایا گیا کہ دیکھو کیا لوگوں کا انجام، کیا لوگوں کا حال ہوا. رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے. یہ آگے مضمون نسبتاً ذرا سمپل ہے، کئی دفعہ آ چکا ہے. فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ من واق. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ یہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یعنی ترقی کی لوگوں نے، کھودا زمین کو، بہت ترقی کی، مائننگ کی، کھیتی باڑی کی، اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے لیے گہری گہری بنیادیں کھودیں اور اپنے بڑے بڑے آثار انہوں نے چھوڑے دنیا میں. بہت پروگریس، بہت ترقی ہوئی. اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی نہیں ترقی سے. اللہ نے اس لیے ہلاک نہیں کیا کہ وہ ترقی کر رہے تھے، بلکہ اللہ نے پکڑا ان کو بذنوبہم، گناہوں کی وجہ سے ان کے، اور اللہ سے چھڑانے والا پھر کوئی بھی نہ تھا. ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. وجہ یہ ہوئی کہ وہ امورل ہو گئے تھے، وہ گناہ گار ہو گئے تھے. آج کوئی کہے کہ قومیں گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوتی ہیں، شاید لوگ ہنسنے لگ جائیں. وہ کہیں کہ بھئی پلیگ آ گئی تھی، یا ان پر جو ہے وہ کسی دوسری قوم نے حملہ کر دیا تھا، یا یوں کوئی ان کا نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا تھا، زلزلہ آ گیا تھا، کوئی آتش فشاں پھٹ گیا تھا. یہ وجوہات تو دنیا والے بتا دیں گے، اصل وجہ نہیں بتاتا کوئی. اصل وجہ اللہ بتاتا ہے. اللہ نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اس لیے کہ رسول ان کے پاس آئے، انہوں نے رسولوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کے فن اینڈ فرولک میں، ان کے مزے میں کمی آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ تو سزا دینے میں بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی نافرمانیاں بالکل برداشت نہیں کرتا. ہاں، ڈھیل ضرور دیتا ہے دنیا میں کہ انسان رجوع کر لے، توبہ کر لے. جب نہیں سمجھتے تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ المؤمن آیت نمبر 23 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. آیت نمبر 23 فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں صنعت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ.
پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی، ضائع ہی ہوئی، بیکار ہی ہو گئی۔ فرعون کے ذکر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کا انداز ہے اور جو تاریخ کا، ہسٹری کا انداز ہے، اس میں بڑا نمایاں فرق ہے۔ دے آر پولز اپارٹ، زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرعون کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے اس میں، جب دنیاوی حساب سے جو دنیا کی تاریخ ہے، جب اس میں فرعون کا ذکر آتا ہے تو سب سے نمایاں جس بات کو کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا عظیم تھا، کیا کچھ اس نے بنایا۔ پیرامڈز آف فرعون لازم اور ملزوم، سونے کا بستر، سونے کے ڈھیر، اس کا لباس، اس کی ممیفائڈ باڈی یا مختلف باڈیز جو تھیں، ان کی حنوط شدہ لاشیں، انہی کا ہم ذکر پڑھتے ہیں۔ قوم کا، گرینڈر کا، کتنا عظیم تھا، کتنا زبردست تھا، کیا اس نے کام کیے۔ اور ایسی ذرا باتوں ہی باتوں میں، جس کو ہم کہیں کہ فلیٹنگ مینشن، ایسی باتوں باتوں میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں بس ذرا تھوڑا ظالم بھی تھا، اور اس میں بھی ایک طرح سے ایکسکیوز بنائی جا رہی ہوتی ہے، اس کے لیے معذرت پیش کی جا رہی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے آخر اس کو کام کرنے تھے، اتنی بڑی سلطنت چلا رہا تھا، تو ظاہر ہے اس کو ظالم تو ہونا ہی پڑتا، کیا کرتا۔ یہ لوگوں کا انداز ہے، انسانوں کا انداز ہے۔ قرآن اس کی شخصیت کا سارا پول کھول دیتا ہے۔ قرآن نے کہیں ایک دفعہ بھی پیرامڈز کا ذکر نہیں کیا، یا کسی آنر کے طور پہ، عزت افزائی کے طور پہ اس کے مقام کا ذکر نہ کیا۔ قرآن نے بتایا کتنا بڑا ٹائرنٹ تھا، کتنا ظالم تھا، بار بار قرآن اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے کتنا ظالم تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ انسان دوست ہے، انسان دوست ہے قرآن۔ اللہ کو غصہ آتا ہے جب انسانوں پر ظلم کیا جائے، اور کتنی ہی بڑی بڑی تعمیرات کیوں نہ کی ہوں، اللہ ان کو اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب اللہ سے کٹ جاتے ہیں، وحی سے کٹ جاتے ہیں، تو ان کو مادہ بڑا پیارا ہو جاتا ہے، مادے کی دوستی اختیار کر لیتے ہیں، مٹیریل کی، مٹیریلزم کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مظالم برداشت کر لیتے ہیں جو انسانوں پر کیے گئے، ان کو اگنور کر دیتے ہیں جو مظالم ہوئے، اور تذکرہ اور اہمیت اور عظمت تعمیرات کی ہو جاتی ہے، مادی اشیاء کی ہو جاتی ہے۔ تو آج کل ہیومینٹی کا، ہیومن ڈگنیٹی کا، ہیومن رائٹس کا اتنا چرچا ہے، تو اس میں تو سب سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسلام ہی تو سکھاتا ہے کہ انسانوں کا کیا مقام ہے، انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ کوئی ظالم ہے اور اس نے کچھ بھی کر لیا، کتنی بھی ترقی کر لی، اللہ کو بہت برا لگتا ہے وہ انسان، اور ایسی انسان کش تہذیبیں اللہ کو بالکل پسند نہیں، جو انسانوں کو مار ڈالیں مادے کے پیچھے اور عمارتوں کے پیچھے۔ کتنے بھی بلند محل بنا لیے اس نے، کتنی بھی دولت کے ڈھیر لگا لیے، لیکن اخلاقی طور پہ بالکل پست تھا، رسولوں کا کیریکٹر اسیسینیشن کیا کرتا تھا، ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، بدتمیز تھا، روڈ تھا، ظالم تھا، اوپریسر تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حق ماننا تو بہت بڑی بات، حق سننے پر راضی نہ ہوتا تھا۔ اس ذکر سے آپ کو تمام ہسٹری کی کتابیں خالی ملیں گی۔ مسلمان بھی چونکہ انہی کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی ان کی اکثریت قرآن کے نقطہ نظر سے ناواقف ہے، قرآنک پرسپیکٹو سے ہسٹری کو نہیں دیکھتے ہم، تو ہمارا بھی فریم آف ریفرنس بالکل وہی ہو گیا جو کہ انسانوں کا ہے عام طور پہ۔ جو انسان، کون سے انسان؟ جو اللہ سے دور ہیں، کٹے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہو گیا کہ ملکوں کا عروج ہمیں نظر آتا ہے، اور ہم ان کی محبت، ان کی عظمت کے گن گاتے رہتے ہیں، ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جس ہستی نے ان قوموں کو عروج دیا، اس ہستی کی عظمت سے ہم متاثر نہیں ہوتے،
ایسا لگتا ہے جیسے ان انسانوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر سب کچھ حاصل کر لیا ہے، جیسے نعوذ باللہ اللہ کا ان کے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں۔ مگر اللہ جس قوم کو بھی غلبہ دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اس پر بڑی ذمہ داری بھی اللہ ڈالتا ہے کہ وہ دنیا میں عدل قائم کریں گے، جسٹس قائم کریں گے، اور وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت دی تھی اور ذمہ داری تھی فرعون کے اوپر کہ وہ عدل قائم کرے، عدل اور انصاف سے کام لے، لیکن جب قومیں یا افراد